ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابتدائی معلومات فراہم کی ہیں، ویسے ایک بڑے لوگوں سے گفتگو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی زندگی کے احوال جانتے ہیں تو اس کے ذریعے اور بھی بہت سے کچھ بڑے لوگوں کے احوال انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کا بنیادی سبجیکٹ، کیونکہ آپ سائنسز کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے اور کچھ اپنا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے ذرا کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جیسے بتا رہا تھا کہ ہم سعودی عرب میں رہے 64 سے لے کر 69 تک، 69 واپس آئے۔ میرے والد صاحب نے مجھے وہاں سعودی عرب میں 5 سال تیسری سے لے کر 8ویں کی کتابیں گھر میں پڑھائی تھیں۔ اچھا، یعنی میری اسکولنگ جو ہے تیسری کلاس سے 8ویں تک اسکول میں نہیں بلکہ والد صاحب نے گھر پہ پڑھائی تھی، کورس لے گئے تھے یہاں سے۔ جی جی، جب واپس آیا تو میرا 9th میں ایڈمیشن ہوا، اور 9th میں ایڈمیشن ہوا تو میں نے سائنس گروپ لے لیا تھا۔ مقبول عام ہائی اسکول جو ہے سوسائٹی میں، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور ایس ایم سائنس کالج سے میں نے انٹر سائنس کیا۔ جب انٹر سائنس میں کر رہا تھا تو اس وقت ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ آدمی کہاں جائے۔ مجھے فوج میں جانے کا یا اس قسم کی لائف کا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ فوج میں جاؤں، تو میں نے کوشش بھی کی اور میں ایک امتحان دیا، آئی ایس بی کے اندر میں جا کر فیل ہو گیا۔ اس وجہ تھی کہ میری ہارٹ بیٹنگ جو کہہ لیں گے بہت فاسٹ ہے آپ کی، تو آپ ہماری فوج کے قابل نہیں ہیں۔ پھر میں نے کہا میں کیا کروں، تو اتفاق سے جب ہم انٹر سائنس کا میتھمیٹکس کا میں ایک ٹیوشن لے رہا تھا ایک ٹیچر سے، وہ ٹیچر خود جو ہیں وہ جیولوجسٹ تھے، اور اس وقت تک جاب نہیں ملی تھی، ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے ذکر کیا سبجیکٹ کا کہ ایسا ہوتا ہے، ماؤنٹین میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تیل لیں گے، ایسی چیزیں بتائیں۔ تو مجھے شوق ہوا کہ فوج کے بعد یہ شعبہ نظر آ جہاں پر زیادہ دلچسپی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو پھر میں نے سوچا جیولوجی لے لوں۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب میں نے جیولوجی لے لی، کیا ہے تم سنبھال لو گے، جانا پڑتا ہے فیلڈ میں اور پہاڑوں میں چڑھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، کافی عرصے وہاں رہنا پڑتا ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے پڑھ لی۔ انٹر تک ہم ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، سیکنڈ کلاس والے آپ کہتے ہیں، لیکن اس زمانے کی سیکنڈ کلاس ہے 72 کی۔ لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو فرسٹ ایئر جیولوجی تو ہمارا اولڈ سسٹم سے ہوا، اور سیکنڈ ایئر سے ہمارا سیمسٹر آ گیا تھا۔ سیمسٹر جب آیا تو پڑھنے کا ایک الگ اسٹائل آ گیا تھا۔ اسٹائل کیا آ گیا تھا، مطلب اس میں زیادہ وقت لگتا تھا پڑھنے میں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ فرسٹ سیمسٹر میں میرے نمبر پوری کلاس میں سب سے زیادہ آئے ماشاء اللہ۔ تو جب آئے تو وہ ایک شوق ہوتا ہے کہ یار اب اس کو مینٹین کرنا ہے، تو ہم پڑھتے رہے۔ الحمدللہ شوق بھی تھا، سبجیکٹ بھی اچھا لگا۔ تو پھر یہ کہ 75 میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں نے لی بی ایس سی آنرس جیولوجی ماشاء میں، اللہ۔ اور ایم ایس سی میں فرسٹ کلاس اصلی میں۔ اچھا بی اے لے لی تو اب یہ تھا کہ پروفیشن کیا اختیار کیا جائے۔ ٹیچنگ مطلب میرا فرسٹ پرائرٹی نہیں تھی، لیکن جب میں کر لیا میں نے، ہمارے انڈیا کے بزرگ، ہمارے خاندانی بزرگ تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے والدہ کے وہ ماموں ہوتے تھے رشتے میں۔ والدہ نے ان سے پوچھا، بزرگ تھے ماشاء اللہ، صاحب نظر تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ والدہ کہنے بھی انہوں نے ماسٹر کر لیا ہے، بتائیے کیا کریں، یہ جا رہے ہیں فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، مجھے بھیا کہتے تھے، گھر میں ابھی بھی کہتے ہیں بھیا، کہنے بھیا سے کہو، میں بیٹھا تھا، کہ یہ ٹیچنگ میں چلا جائے، اچھا، وہاں ہی کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا میری فرسٹ پرائرٹی تھی نہیں، لیکن جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ خیر میں نے اپلائی کیا یونیورسٹی کے اندر، اور آسانی سے میرا ہو گیا، یعنی فرسٹ 78 کو میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا۔ ابھی میری عمر شاید 24 سال پوری نہیں ہوئی تھی، ماشاء ایز اے اللہ۔ لیکچرر فرسٹ 78 وہیں پڑھا تھا، پڑھانے لگے۔ لیکن وہ جو شوق تھا کہ فیلڈ میں جاؤں، کیونکہ فیلڈ کے مقابلے میں یونیورسٹی مقابلے میں پیسے وہاں پر کم سے کم 4 گنا تھے۔ مجھے 1000 روپے مل رہے تھے، وہاں اس زمانے میں جو 20,000 روپے مل رہے تھے اس فریش۔ تو شوق میں تھا وہاں جاؤں، میں نے ٹرائی بھی کیا، لیکن کہتے ہیں نا نظر، جب بزرگ کی نظر پڑ جائے تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آسان۔ تو اگرچہ میں نے انٹرویو دیے 2 جگہ، ایسا ہوا ڈاکٹر صاحب کے لگا کہ کل آ کے آپ مجھ سے لیٹر لے جائیے۔ اچھا، یعنی یہاں تک مجھ سے کہا کہ آپ اگلے ہفتے آئیے لیٹر لے جائیے۔ میں بہت خوش، جب میں لینے گیا دونوں دفعہ انہوں نے سوری کر دی۔ یہ 78 سے لے کر 81 یا 82 آ گیا۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا جو میرے نانا کہہ گئے تھے، رشتے والے نانا جو آئے تھے، میں نے کہا میں وہی میں رہوں گا۔ میں نے اہلیہ سے بھی کہہ دیا، 80 میں میری شادی ہوئی تھی، کہ بھائی اب میں ادھر نہیں جاتا، ٹیچنگ شعبے میں جانا، اسی میں تمہیں گزارا کرنا جو پیسے ملے۔
12,000 15,000 تنخواہ ہوئی تھی شادی کے وقت. خیر وہ بھی تیار ہو گئی. اس طریقے سے ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ میں شروع کیا. الحمد ٹیچنگ الحمد جو کیا میں نے شروع کی تو شروع میں تھوڑا سا مشکل تو آیا. یعنی آپ نے جو جوائن کیا ہے وہ پہلے کراچی یونیورسٹی کو ہی جوائن کیا وہی جوائن کیا. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ 78 میں آپ نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا. فرسٹ 78 ماشاء اللہ. لیکن میں کیونکہ انٹرویو کی بات آ رہی ہے تو آپ میں چیزیں بتانا بھی چاہوں گا. صحیح معنی میں مجھے پڑھانا 5-6 سال کے بعد آیا. اچھا. یعنی میں صحیح کہہ رہا ہوں مطلب یہ کہ جاتے میں نے ایسا نہیں ہے. یہ میرے ٹیچروں کی خاص بات تھی, انہوں نے مجھے شروع میں فرسٹ کلاسیں نہیں دی. حالانکہ فرسٹ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس لیے نہیں دی کہ سبجیکٹ نیا ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر کے بچوں کو سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. مجھے انہوں نے ڈائریکٹ ایم ایس سی کلاس دے دی. یعنی 4 سال میں ایم ایس سی کلاس میں پڑھاتا رہا. ایم ایس سی کے 3rd ایئر میں پڑھاتا رہا اچھے پڑھنے. تو 4-5 سال سے گزر گئے تب میرے ٹیچرز نے یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ کے مجھے کہا کہ اب آپ ابھی فرسٹ ایئر بھی نہیں دی. انہوں نے مجھے 3rd ایئر اور 2nd ایئر کے کورسز دیے, میں نے وہ پڑھائے. تو ہمارے ٹیچروں نے ہمارے ساتھ بڑی محنت کی الحمد للہ, کیونکہ انہیں معلوم تھا نا کیا چیز پہلے دی جائے. پھر تقریباً 10 سال کے بعد مجھے فرسٹ ایئر کا کورس ملا جو بیسک کورس ہوتا ہے. پھر میں زندگی بھر وہ کورس پڑھاتا رہا, اس لیے کہ وہ واقعی فرسٹ ایئر کو پڑھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کہ نیا سبجیکٹ انٹر تک ہمارے بچے کچھ نہیں جانتے, جیولوجی بالکل نہیں جانتے ہمارے. تو اس کے بعد ان کو سمجھانا ایک ہی چیز کا بڑا مشکل. اچھا اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا, چوک تھی اور بورڈ تھا بس. زیادہ ڈائیگرام ہم کارڈ میں بنا کے لاتے لٹکاتے تھے صحیح یہ ہم کرتے تھے. تو وہ پڑھانا بہت مشکل تھا. تو اس وقت بولنا بہت پڑتا تھا. اب تو بہت آسان ہے, تصویر دکھا دوں 2 منٹ بولوں گا بات سمجھ آ جائے گی. تو اس طرح ہم نے محنت کی. تو میں اللہ کا شکر ہے پھر ترقی ہوتی رہی وہاں پر. پھر اسی پروفیشن کے دوران 82 میں میرا ساتھ ایک کہنا چاہیے اچھا حادثہ پیش آیا. حادثہ یہ پیش آیا کہ 82 میں انڈیا سے مولانا اختر صاحب بری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے پہلی دفعہ پاکستان, اور وہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین تھے. اور ہمیں شوق تو گھر میں تھا, تب سب جانتے تھے اعلیٰ حضرت کو. پڑھا میں بالکل نہیں اعلیٰ حضرت کو, صرف ان کی نعتیں نعتیہ ذوق کی وجہ سے آپ کو جو کچھ باتیں بتائی ذہن میں تھی. لیکن یہ جب پتہ چلا کہ حالت کے پوتے یا پڑپوتے آ رہے ہیں دیکھ شوق ہو, چل ان کو جا کے دیکھ. ایئرپورٹ لینے چلا گیا میں. جب میں نے پہلی نظر پر ڈالی یا ان کی پہلی نظر ان سے پڑی, یعنی آنکھیں جب ملی دوسرے, تو ان آنکھوں نے اثر ڈال دیا ماشاء اللہ. مطلب مجھے پہلا ویسے کہتے ہیں کہ جیسے بری نظر لگ جاتی ہے اور اسی طرح اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے, اور بزرگوں کی اچھی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں انسان کو بدل دیتی ہے. تو اب انہوں نے کس طرح مجھے دیکھا, مجھے والی بات مجھے بہت اچھے لگے وہ. اور اب دل کے اندر نام حضرت سنا تھا, لیکن اب شخصیت جو ہے نا تھوڑی سی اندر بیدار ہونے کی بھی حضرت کیسے ہوں گے, جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. پھر سال بھر ان کی تقریر سنتا رہا میں برابر, ہر پروگرام میں کیا ادھر ان کے ساتھ. پھر اگلے سال بھی آئے, اگلے سال بھی آئے, 3-4 سال وہ آتے رہے اور میں ان کے ساتھ ایسے رہا سائی کی طرح. یہ آپ بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پوتے مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آپ ان کے ساتھ یعنی مستقل ساتھ رہے. 3-4 سال آتے رہے, ہر سال ان کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینہ ساتھ میں رہتا. تو حضرت متعلق بہت کچھ معلومات مجھ سے. اسی دوران جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, اسی دوران سید اصل قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ادارت قاعدہ امارت کے بانی ہیں, ان سے بھی دوسری نشست میں اختر صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہنے لگے تم یار یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو, یار ہمارے ادارے میں آؤ, کچھ کام کرو, تم نوجوان آدمی ہو. تو قبل اختر صاحب نے کہا ہاں بیٹے تم ان کے ساتھ جاؤ, کام کرو تم. تو میں ان کے ساتھ, میں نے ادارہ کہاں ہے, کہنے ادارہ گھر میں, میرے گھر میں ادارہ, کوئی آفس نہیں ہے. میں نے کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ چلا گیا میں. ان سے ہی پھر بہت جلد ملاقات میں ہی ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اور شمس بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1 مہینے یعنی شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات بہت اچھی ملاقات. یہ 82 کا سال ایسا تھا میری زندگی کا کہ ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی میری, اور ان سب نے نظر لگائی مجھ پر, نظر ڈالی, نظر کرم کیسے کہتے ہیں, اور میری رغبت جو ہے بڑھنے لگی. پھر میں ادارے میں شامل ہو گیا ایز اے کارکن, وہاں پر کام کر لگا. اس وقت تک میں نہ لکھنا جانتا تھا, نہ میں نے کوئی کبھی خط لکھا تھا, نہ کوئی مضمون لکھا تھا, کچھ نہیں لکھا تھا. میں ادارے میں شامل ہو گیا, کانفرنس ہونے لگی. تو اس طریقے سے ہم شامل ہو گیا. جب میں تو 85 میں مجھے قاری محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا, یاد ہوگا آپ کو. تو مجھ سے وہاں کے کسی شخص نے کہا کہ بھائی آپ مضمون لکھیں قاری صاحب پر. اب میں نے سے پہلے کچھ لکھا ہی نہیں تھا, میں شخصیت بھی نہیں جانتا ہوں. کہنے سے کچھ بھی لکھ دیں آپ, 1-2 صفحے کا مضمون لکھ کے مجھے دیجیے. میں نے شمس بریلوی صاحب سے آ کے کہا
حضرت تو مجھ سے کہا گیا مجھے آج تک لکھنا نہیں آیا. آج تک لکھنا میں کیا کروں؟ کہنے اچھا، کہنے کیا لکھنا چاہتے ہو؟ بس میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا کہ میں صحبت شیخ جو ہے نا یہ پھر میں چاہتا ہوں میں کچھ لکھوں. اچھا ذہن میں تھوڑا سا وہ تھا. صحبت شیخ کی مثال میں دیتا لوگوں کو میگنیٹ اور لوہے سے. میں نے کہا لوہا جو میگنیٹ بنتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے کہ جب لوہا میگنیٹ کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے یہ ذہن میں چیز تھی، میں نے ایسا کچھ لکھنا چاہتا ہوں. کہنا ایسا تم لکھو جو کچھ لکھنا لکھو. خیر میں 2-4 صفحے لکھ کر اسے لے کے چلا گیا. رائٹنگ بہت خراب تھی. مجھ سے کہنے لگے شمس صاحب بیٹا یہ تم کیڑے مکوڑے میں دکھانے کے یہ کیڑے مکوڑے تو لکھنا بھی نہیں آتا. میرا حضرت مجھے نہیں آتا کیونکہ ظاہر بات ہمیں. اور علامہ شمس بریلوی خود ایک ایسی بڑی شخصیت جو کئی کتب کے مترجم بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی ایک بڑی ان کی شریف کے وہ فارغ تحصیل بریلی شریف میں پڑھایا ہے انہوں نے. لیکن پاکستان آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کی قدر نہیں ہوئی. وہ ایک اسکول ٹیچر تھے بیچارے اور اسکول ٹیچر ہی کرتے کرتے ان کا مطلب وصال ہو گیا. البتہ مدینہ پبلشنگ نے ان کو یوں سپورٹ کیا کہ انہوں نے ان سے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کروا. تو ایک اچھا سپورٹ مل گئی مالی ان کو. ورنہ اگر وہ نہ ہوتا خدا نخواستہ تو بڑی مشکل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے شخصیات کی ابھی بات کی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کے جو پوتے ہیں ان کا ذکر بھی آیا ہے. مولانا وجاہت علی قادری صاحب سے بھی میری متعدد بار ملاقاتیں رہیں اور وہ آخری وقتوں میں جمعہ بھی ہمارے ساتھ وہاں پر پڑھتے رہے جامع مسجد علی حیدر کرار میں. کن شخصیات نے آپ کی فکری تشکیل میں سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے، جن کی تحریر سے، جن کی تقریر سے، جن کی صحبت میں حاضر رہنے سے آپ نے ان کے جذبات کو، ان کے فکر کو ایبزارب کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے فکر کے امین ہیں؟ اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری شخصیت میں ایک انقلاب سا آ جاتا ہے اور انسان پھر پوری زندگی کسی خاص مقصد میں لگا دیتا ہے. تو وہ کون سی شخصیات ہیں؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ساتھ میں اس میں یہ بھی ایڈ کیجئے کہ خاص طور پر جو آپ کی ان بڑی شخصیات سے، خاص طور پر ڈاکٹر مسعود صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا انسپریشن ہے جو آپ کو ان لوگوں سے ملی ہے؟ دیکھیے ایک شخصیت تو میں بھول گیا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری ایک تربیت جسے کہتے ہیں نا عملی تربیت، وہ قادر مسجد سلر بدا. اچھا. وہاں میں 74 میں پہلی دفعہ گیا تھا تراویح پڑھنے کے لیے اور 74 سے لے کر 2003 تک میں نے تراویح وہاں پڑھی. اچھا. پھر 74 سے لے کر 86 تک ڈاکٹر صاحبزادہ فرید القادری کے والد ماجد صاحبزادہ ابن القادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سائی کی طرح رہا. ہر جمعہ پڑھتا تھا ماشاءاللہ. ہر بڑی شب وہاں گزرتی تھی. اور آپ یقین کیجئے کہ 14 سال میں ان کے ساتھ رہا صاحبزادہ ابن القادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں. 14 سال میں میری ان سے گفتگو 14 منٹ کی بھی نہیں ہوئی. اس چیز نے مجھے سمجھایا کہ صحبت صالح کیا چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے عملی تربیت میری کی تھی. یعنی وہ گفتگو زیادہ نہیں فرما رہے ہیں لیکن عملاً فیض منتقل ہو رہا ہے. مطلب ان کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، ادب سیکھ رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ الحمدللہ. 14 سال ہوتے ہیں. اور ایک خاص بات اور بتاؤں، قادر مسجد کے اندر جو تراویح ہوتی ہیں اس ایک اپنا لطف و کیف ہے. وہاں ایک تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ہر 4 رکعت کے بعد اور درود شریف پڑھا جاتا ہے. میرا ایک سیٹ متعین ہو گئی تھی. میں صاحبزادہ صاحب کے الٹے ہاتھ کھڑا ہوتا تھا. 14 سال ان کے ساتھ میں کھڑا رہا. تراویح میں نے ایک ہی جگہ پڑھی. ماشاءاللہ. اس کے بعد صاحبزادہ فریدین صاحب آ گئے، ان کے ساتھ الٹے ہاتھ پہ کھڑا. 30 سال میں نے قادر مسجد میں ایک ہی مقام پر تراویح پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک اچھا. پھر مجھے وہاں کی صاحبزادہ علم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے اقدامات تھے. ان چاروں کی موجودگی کے باوجود ان سب نے فیصلہ کیا مولانا قادری حضرت کو نیچے اتارے گا. یہ اس صحبت کا، تربیت کا اور ان کی فیض کا اثر تھا کہ میں نے صاحب علم قادری رحمۃ اللہ کو نیچے اتارا قبر میں. آخری چہرہ میں نے دکھایا. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ یہ آپ کے لیے ایک متاع زیست ہے کہ آپ نے آخری لمحات میں بھی آپ کو یہ خدمت ان کی ماشاءاللہ نصیب ہوئی. صاحب علم قادری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد علمی لحاظ سے ایک اور شخصیت ہے. جی. وہ اگر آپ نے میرے اندر محسوس کیا ہو کہ مسلک کی پختگی جسے آپ کہتے ہیں. جی جی. کبھی کسی کو کوئی شدت بھی کہہ دیتا ہے اشد الغفار کی وجہ سے. یہ کراچی میں ہی یہ شخصیت تھی. شاید اب نام سنا ہو، غلام رسول کشمیری رحمۃ اللہ. جی بالکل بالکل. یہ جو کورنگی میں ان کا مزار شریف. جی. ان سے ساتھ ہمارا تعلق
طیبہ مسجد سے شروع ہوتا ہے. طیبہ مسجد میں یہ امام مؤذن بن کے آئے تھے اور امجدیہ کے پہلے بیچ فارغ تحصیل تھے. ماشاء اللہ. غلام رسول کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ. امجدیہ کے پہلے بیچ کے فارغ تھے اور مؤذن کی حیثیت سے آئے تھے مسجد طیبہ میں سعود آباد میں. اچھا. وہاں سے وہ گئے تھے انڈیا مرید کا ہونے کے لیے 1961 میں. تو والد صاحب نے میرا نام میری 3 بہنوں کا نام لکھ کر مفتی اعظم کے ساتھ خط لکھا تھا کہ آپ ان کو مرید کر لیں. اچھا. تو 61 میں اس طریقے سے میری 3 بہنیں مجھ سے چھوٹی وہ 61 میں بیعت ہوئی تھیں اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے شجرہ بھی بھیجا تھا. شجرہ میرے پاس موجود ہے. اس لحاظ سے میری بیعت جو ہے 61 کی ہے. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 1961 میں آپ حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست آپ اس طرح خط و کتابت کے ذریعے بیعت ہوئے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ یہ ایڈ کیجئے گا کہ آپ مرید تو مفتی اعظم ہند کے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کن بزرگوں سے کن سلاسل میں آپ کو خلافت طریقت میں اور اجازت یا خاص وظائف کی اجازت کن کن بزرگوں سے آپ کو خاص طور پر ملی، اور جو آپ کو خلافت ہے وہ کن سلاسل میں؟ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء پاکستان میں تھے. مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جی بالکل، ان سے مجھے خلافت حاصل ہے. ماشاء اللہ. مفتی ظفر عنوانی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل، ان سے مجھے خلافت حاصل ہے. ماشاء اللہ. ان سے مولانا امجد علی صاحب کے توسط سے بھی حاصل ہے. پھر سید مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جی جی گجرانوالہ میں، ان سے مفتی اعظم کے مجھے خلافت حاصل ہے. اور میں نے سلسلہ حامدیہ قادریہ میں جو خلافت حاصل کی اور سلسلہ میں حامدیہ قادریہ رضویہ چلا رہا ہوں. ماشاء اللہ. اس کی وجہ بتاتا ہوں. تو وہ میں نے حاصل کی تھی مولانا شفیع صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ادارے کے رکن بھی تھے اور نائب صدر بھی تھے، اور مفتی تقدس رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے. تو مفتی تقدس صاحب نے کو خلافت دی تھی. مفتی تقدس صاحب جو رحمۃ اللہ حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھانجے بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، سب کچھ ہے. 93 میں جب مطلب میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ صاحب میں بھی سلسلہ شروع کروں، جی، تو میں نے سوچا کہ سلسلہ کون سا شروع کیا. کیوں اب تک مجھے 82 سے لے کر اور 13 تک ادارے کے اندر رہنے کی وجہ سے بہت ساری معلومات ہو گئی تھیں. جی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی اعظم کے، کیونکہ پاکستان میں بہت خلفاء ہیں ماشاء اللہ اور سلسلہ ان کا جاری ہے، لیکن مفتی حامد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ختم ہو گئے. ایک آدمی شاید باقی تھا. تو میں نے کہا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور تو میں نے مولانا شفیع صاحب سے کہا مجھے اجازت دیں. انہوں نے اجازت دی. تو میں ان سے اجازت لے کر جب میں نے اجازت لی ہے تو اس نشست میں ڈاکٹر مسعود صاحب موجود تھے، ماشاء اللہ. مولانا خورشید صدیقی رحمۃ اللہ موجود تھے، مولانا وقار صاحب موجود تھے، یہ اکابر وہاں موجود تھے جب انہوں نے خلافت دی. تو پھر میں نے 94 میں 22 اپریل 94 کو میں نے پھر اپنے اس سلسلے کا آغاز کیا. ماشاء اللہ.